ایورسٹ کے علاقے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے تیار کیا گیا ابتدائی سیلاب کی وارننگ سسٹم شاید اب کام نہیں کر رہا ہے۔ نیپالی حکام نے BBC کو تسلیم کیا ہے جب اسے تباہی کی حالت میں گرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب مقامی شیرپا برادریوں کے دیہاتیوں نے BBC کو بتایا کہ 2014 میں خطرناک امجا برفانی جھیل کے آخری بار نکالے جانے کے بعد کئی سالوں سے اقوام متحدہ کے تعاون سے چلنے والے منصوبے کا کوئی معائنہ نہیں کیا گیا تھا۔ کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے الملک حملے کے 1 سال بعد بھارت ایک مختلف عالمی حقیقت میں رہنا پسند کرے گا۔ یہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا پسند کرے گا۔ یہ جنوبی ایشیا میں علاقہ سے پر رہنا پسند کرے گا۔ یہ دہشت گردی کے دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کے طور پر منایا جانا پسند کرے گا۔ اس نے کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات اطال تارڑ نے نشاندہی کی۔ اس نے پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی ایک گمبھیر تنازع میں امن کے دلائل کے پیش کی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کو ایک گمبھیر تنازع کے درمیان علاقائی طور پر کنارہ کش ہو گیا اور پاکستان میں دہشت کی سرگرمیوں کے لیے نئی دہلی کی حمایت پر کوئی کنارہ کش ہو گیا ہے۔ بھارت وہی کر رہا ہے جو مودی کی قیادت میں بھارت سب سے بہتر ہے۔ یہ بہانہ کر رہا ہے کہ وہ اس حقیقت میں رہتا ہے جو اس کی خواہش کی بجائے کرتا ہے۔ یہ بہا پریزی پریل چیل دو ہے حقیقت خطرتا ہے جو اس کی خواہش کی بجائے موجود ہے۔ BJP کے رہنماؤں نے اس طرح بات کی گویا آپریشن سندھ جو مبینہ طور پر پاکستان کے تعلق کا ثبوت فراہم کیے بغیر شروع کیا گیا ہندوستان کی تاریخ کا ہندوستان کی تاریخ کا بہترین فیصلہ تھا۔ ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ ہندوستانی خارجہ پالیسی کی طرح کی بکھلاہٹ کے ساتھ سامنے آئے۔ انہوں نے کہا آپ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج تک ہندوستان نے دنیا کے کسی ملک پر اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا، لیکن جو طاقتور ہے وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی پڑوسی مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاٹ تمام پڑوسی ٹھیک ہیں، صرف ایک ہی مصیبت زدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی اصرار کیا کہ ہندوستانی فوج آپریشن سندھ کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، جیسا کہ پاکستان کو پہلگام سے جوڑنے کے الزامات کے معاملے میں انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پشاور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے جمعہ کے روز PTI کے بانی عمران خان کے مقدمات کی سماعت میں تاخیر پر صوبائی حکومت کے موجودہ طرز عمل کا ازسرنو جائزہ لینے اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کرنے سے خبردار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ اگر ایسے رجحانات برقرار رہے تو ہماری صوبائی حکومت بائیکاٹ کے آپشن سمیت وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون ختم کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ آرٹیکولو ان اسپانیول 2026 ورلڈ کپ سے پہلے صرف 2 ماہ سے کم وقت باقی ہے۔ میکسیکو میں ٹورنامنٹ کے میزبان شہروں میں سے ایک تشویشناک رجحان کا سامنا کر رہا ہے۔ یوکرین کے فوجیوں کے درمیان یہ بات عام ہے کہ جو بھی فوج میں شامل ہوتا ہے جلد یا بدیر بلی والا بن جائے گا۔ اگلی خطوط پر سب سے زیادہ غیر متوقع جگہوں پر فیلین پائے جاتے ہیں، خندقوں میں، چوکیوں پر، تباہ شدہ گھروں میں اور طبی استحکام کے مقامات پر وہ ہمیشہ گلے ملنے اور حوصلہ بڑھانے کے بدلے کچھ گرمجوشی اور تھوڑا سا کھانا تلاش کرتے ہیں۔ ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے کہ پرونٹو ایک ہندوستانی فوری ہاؤس ہیلپ سٹارٹ اپ ٹیک سرمایہ کار لکی گروم کی سربراہی میں ایک فنڈنگ راؤنڈ کو حتمی شکل دے رہا ہے جو تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی کی سرمایہ کاری کے بعد تقریباً $200 ملین کی قدر کرے گا۔ اس معاہدے سے تقریباً $20 ملین کا تازہ سرمایہ آنے کی توقع ہے اور یہ $100 ملین کی قیمت سے تیزی سے چھلانگ لگائے گا، جس پر کمپنی نے مارچ کے اوائل میں ایپک کیپٹل کی قیادت میں سیریز B کے ایک راؤنڈ میں $20 ملین اکٹھے کیے تھے۔ اس کی قیمت چند ہفتوں میں دگنی ہو جائے گی، اس معاملے سے واقف 2 لوگوں نے کہا۔ پچھلے سال کے بیشتر حصے میں امریکہ ایران سفارتکاری میں پاکستان کا کردار خاموش، مانوس اور احتیاط سے محدود رہا۔ جب 2 عالمی مخالفین کے درمیان براہ راست رابطہ سیاسی طور پر مشکل تھا تو پیغامات بھیجنے والے چینل کے طور پر کام کرنا اور لائنوں کو کھلا رکھنا بڑے حصے کے لیے اسلام آباد ایجنڈا ترتیب نہیں دے رہا تھا، صرف رابطے کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔ یہ فروری کے آخر میں بدل گیا جب ہمہ گیر جنگ کے پھوٹ پڑنے سے زمینی حقائق بدل گئے۔
ایسی سڑکیں ہیں جو تکلیف دہ ہیں، اور پھر یونیورسٹی روڈ ہے، زیادہ تر مٹی، چٹانوں اور کچھ ترامک کا ایک افسانوی حصہ جو نہ صرف کسی کے صبر کا امتحان لینے کے لیے پرعزم دکھائی دیتا ہے بلکہ صبر، فیصلہ اور بعض اوقات عقل کا بھی امتحان لیتا ہے۔ اس شریان کے راستے کے ساتھ ایک حالیہ سفر نے مجھے جنگ زدہ منظرنامے میں داخل ہونے کا غیر واضح تاثر پھر چھوڑا، جہاں ہلاکتوں کا شمار تعداد میں نہیں کیا جاتا، لیکن گھنٹوں کے ضائع ہونے، اعصاب ٹوٹے اور معمولات میں خلل پڑتا ہے۔ واشنگٹن امریکہ خلیجی اور ایشیائی شراکت داروں سمیت دیگر ممالک کے ساتھ کرنسی کے تبادلے کی لائنوں پر بات چیت کر رہا ہے۔ ٹریجری سیکرٹری سکاٹ بیسنٹ نے جمعہ کو کہا، کئی اتحادیوں کی جانب سے ایران جنگ کے نتیجے سے نمٹنے میں مدد طلب کرنے کے بعد بیسنٹ نے ایسی درخواستیں کرنے والے ممالک کی نشاندہی نہیں کی ہے، لیکن اس نے کہا کہ تبادلہ لائنیں امریکہ اور دیگر ممالک دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ اے آئی کے سی ای او سم آلٹمین نے اپنی کمپنی کی جانب سے حکام کو ایک ایسے نوجوان کی آن لائن سرگرمیوں کے بارے میں متنبہ کرنے میں ناکامی پر معافی مانگ کی ہے، جس نے کینیڈا کے بدترین اجتماعی شوٹنگ کا ارتکاب کیا تھا، اور 23 سالہ جیسی وان روٹسیلار نے 10 فروری کو برٹش کولمبیا کے ٹمبلر رج میں فائرنگ کر کے 8 افراد کو ہلاک کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کیشنر ہفتے کو ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کے درمیان ہوا ہے۔ اس بات پر کئی دنوں سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ آیا تہران میز پر واپس آئے گا یا نہیں۔ امریکی جنرل کین کا دعویٰ ہے کہ چرتوسک بحری جہاز گھوم گئے، لیکن ہاپاگ لوئڈ کا کہنا ہے کہ ایک جہاز نے اسے آبنائے سے گزارا۔ EU رہنما قبرص میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ جہاز رانی کے بحران کا فوری حل تلاش کیا جا سکے۔ غیر جانبدار سوئٹزرلینڈ تہران میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن پیرس امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں ایران اور پاکستان کے درمیان نئے سرے سے مصروفیت کے مثبت اشارے ملنے کے باوجود یورپ اور باقی دنیا اس جنگ کے فوری سفارتی خاتمے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی ہے، جس نے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیا ہے اور عالمی جہاز رانی کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایندھن کی قلت ہے۔ اسلام آباد ایک حیران کن اقدام میں شہباز شریف حکومت نے جمعہ کو 1 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں 6.70 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا، جس سے گزشتہ 15 دن کے دوران عالمی قیمتوں کے اثرات سے گزرتے ہوئے مالی سال کے آخری مہینوں میں محصولات بڑھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ توقع ہے کہ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ مئی کی پہلی ششماہی میں 2 جاری پروگراموں کے تحت $8.2 بلین سے زیادہ کی تقسیم کی منظوری دے گا۔ ملٹی ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 لاکھ پاکستانیوں کو بحران حالات کا سامنا ہے۔ مزید 7 ملین زیادہ شدید ایمرجنسی کے زمرے میں۔ یاد رکھے تباہ کن مونسون بارشیں، شدید سیلاب نے اہم فصلوں کی زمینوں کو تباہ کر دیا۔ ذریعہ معاش تنبیہ کرتا ہے کہ تنازعات، خشک سالی، امدادی کٹوتیوں کے درمیان عالمی سطح پر بھوک بدستور نازک سطح پر ہے۔ 2020 کے لیے آؤٹ لک تاریک رہتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان ان 10 نازک ممالک میں سے ایک ہے جہاں عالمی سطح پر شدید غذائی عدم تحفظ سب سے زیادہ مرتکز ہے۔ جمعہ کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک رپورٹ کے مطابق موسمیاتی انتہا پسندوں کی شدت اور مسلسل اقتصادی چیلنجز قوم کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں۔ یورپی یونین کے حلقوں میں ان دنوں یہ ایک مذاق بن گیا ہے دانتوں کے پیسنے کے ذریعے کہ جب بھی لیڈر ملتے ہیں، جیسا کہ وہ قبرص میں پچھلے 2 دنوں میں کرتے تھے، عملی امور پر بات کرنے کی توقع کرتے ہوئے، جیسے کہ نئے EU بجٹ پر، وہ ایک اور بحران سن سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ، روس کی ہمسایہ ملک یوکرین میں جارحیت اب اپنے 4تھے سال میں جاری توانائی کا بحران ہے، اور اس جمعہ کی صبح یورپ اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان خراب تعلقات نے ممکنہ طور پر تباہ کن دفاعی اثرات کے ساتھ اس کا میڈوسا جیسا سر پالا ہے۔ دوبارہ ایران میں جنگ کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ کو بڑھاوا دیا ہے، اور چینی کارساز اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چین دنیا میں ایویز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اور جبکہ اس کے مینوفیکچررز بڑے پیمانے پر ریاستہائے متحدہ کی کار مارکیٹ سے باہر ہیں، وہ ایشیا اور دیگر جگہوں پر ڈیلرشپ کے ذریعے سود اور آرڈرز میں اضافے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ایک خودکار نظام متعارف کرایا ہے جس کا مقصد شناختی کارڈ کی خدمات تک عوام کی رسائی کو بہتر بنانا ہے، جس سے شہری سیلف سروس کیوسک کے ذریعے درخواستیں مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت لاہور میں نادرا میگا سینٹر میں شروع کی گئی ہے، جہاں نئے سسٹم کے لیے 2 کاؤنٹرز نامزد کیے گئے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA نے ایک نئی پالیسی متعارف کرائی ہے جس کا مقصد جائیداد کے مالکان کو ایکسیس ایریا جرمانے سے متعلق کیسز میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ نظرثانی شدہ پالیسی کے تحت اب جرمانے کا حساب پلاٹ کی الٹمنٹ کے وقت موجودہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر DC کی شرح کی بجائے جائیداد کی شرح کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ نے مکمل ڈیجیٹل اور پیپر لیز سسٹم کی جانب وسیع تر اقدام کے تحت ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے حصول کی لاگت میں نمایاں اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس سے فیس میں 59% اضافہ کیا گیا ہے۔ نظرثانی شدہ ڈھانچے کے تحت کل فیس روپے سے بڑھ گئی ہے، 200 سے روپے 500 پن سے بشمول روپے 20% کے طور پر 200 روپے ای حلف نامے کے لیے 300 اور روپے پن سے بطور سروس چارج۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے فیل ہونے والے طلباء کے لیے امتحانی مواقع کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، اس کی حد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت طلباء کو اب 4 سال کی مدت میں 6 مرتبہ امتحان دینے کی اجازت ہوگی۔ اس تبدیلی کو 2024 کے سالانہ امتحانات سے لاگو کیا جائے گا۔ میں حکام نے لازمی رجسٹریشن مکمل کرنے میں ناکام رہنے والے کرایہ داروں اور مالک مکانوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے، خبردار کیا ہے کہ عدم تعمیل کے نتیجے میں گرفتاری اور قید ہو سکتی ہے۔ نئے اقدامات کے تحت مناسب رجسٹریشن کے بغیر کرائے کی جائیداد میں رہنا سنگین قانونی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ کرایہ دار اور جائیداد کے مالکان دونوں کو جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ رجسٹریشن کے تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن OPC نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں خصوصی عدالتوں کا قیام اور ایئرپورٹس پر سہولتی ڈیسک شامل ہیں۔ نئے منصوبے کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق مقدمات کو نمٹانے کے لیے ہر ضلع میں علیحدہ عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ پیرو کے دارالحکومت لیما میں پولیس نے اس کی قومی انتخابی ایجنسی کے سابق سربراہ کے گھر پر چھاپے مارا ہے، ملک کے صدارتی انتخابات کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے درمیان۔ جمعہ تک 2 اپریل کو ہونے والی صدارتی دوڑ کے لیے ابھی تک نتائج کو حتمی شکل نہیں دی گئی تھی۔ سلیکن ویلی سرمایہ کاروں کو پیش کرتے وقت بانی مبالغہ آرائی کی ایک خاص مقدار کو برداشت کرتی ہے، اکثر اسے وزن بیچنے کے حصے کے طور پر مسترد کرتی ہے۔ But some choices cross the line and can lead to jail time for founders and scandal for their investors۔ اس میں ایک معاملہ جوزف سومبر کا ہے، جس کے ایک زمانے میں ہائی فلائنگ فنٹیک اسٹارٹ اپ ایسپریشن پارٹنرز کو ٹیک شخصیات کے ایک روسٹر کی حمایت حاصل، بشمول مائکروسافٹ کے سابق CEO اور کلپرز کے موجودہ مالک اسٹیو بالمر۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اگست 2005 میں سومبرگ نے وائر فراڈ اور متعدد سرمایہ کاروں اور قرض دہندگان کو دھوکہ دینے کے 2 شماروں میں جرم قبول کیا۔ ایچ کاؤنٹ کیریز اے میکسیمم سینٹنس آف 2 years in prison۔ پاکستان اور دیگر 7 مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے یروشلم اور اس کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ وزراء نے اس بات کی مذمت کی جسے انہوں نے اسرائیلی حکام خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مسجد اقصی کی بار بار خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مسجد اقصیٰ الحرام الشریف میں اسرائیلی آباد کاروں اور انتہا پسند وزراء کی جو اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے صحن میں اسرائیلی پرچم کو بلند کیا گیا تھا۔ کوسوو کی ایک عدالت نے کوسوو کے 2 سربوں کو ستمبر 2030 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں حصہ لینے پر عمر قید اور دوسرے کو 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد کو کوسوو کے آئینی حکم کی خلاف ورزی اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسانے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ استغاثہ نے مجموعی طور پر 25 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر سربیا میں ہیں اور ان کے حوالے کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اوپن AI کے سربراہ سیم آلٹمین نے فروری میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بعد ٹمبلر رج BC کی کمیونٹی سے باضابطہ طور پر معافی مانگ لی ہے۔
اس نے تسلیم کیا کہ اس کی کمپنی نے حکام کو اپنے اے چیٹ بوٹ کے ساتھ شوٹر کی پریشان کے آن لائن بات چیت سے آگاہ نہیں کیا، یہاں تک کہ عملے کے اکاؤنٹ کو اندرونی طور پر جھنڈا گانے کے بعد بھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس اکاؤنٹ سے آگاہ نہیں کیا جس پر جون میں پابندی لگائی گئی تھی۔ آلٹ مین نے 30 اپریل کو ایک خط میں لکھا اور ٹمبلر رج کی کمیونٹی کو مخاطب کیا: اگرچہ میں جانتا ہوں کہ الفاظ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی کمیونٹی کو پہنچنے والے نقصان اور ناقابل واپسی نقصان کو پہچاننے کے لیے معزز ضروری ہے۔ بارسلونا کے سابق دفاعی کھلاڑی ہیکٹر بیلرین نے ریال میڈرڈ کے خلاف ایسے لا لیگا ڈرا میں ریئل بیٹس کے لیے لیٹ پوائنٹ چھین کر ہسپانوی ٹائٹل کی دوڑ میں اپنی سابقہ ٹیم کو فائدہ پہنچایا۔ الوارو اربلوا کی میڈرڈ جمع کو بارکا کی برتری کو ختم کرنے کے لیے تیار لگ رہی تھی، لیکن بیلرین کے وینیسیس جونیئر کے اوپنر کو منسوخ کرنے کے بعد کاتالان میڈرڈ سے عارضی طور پر 8 پوائنٹس آگے بیٹھ گئے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ بھر میں حملوں میں 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کلیوں میں طبی ذرائع الجزیرہ کو بتاتے ہیں کیونکہ اسرائیل گزشتہ سال جنگ بندی کی اپنی روزانہ کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعہ کو خان یونس میں پولیس کی گاڑی پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 3 عام شہری بھی شامل تھے۔ غزہ شہر میں ایک الگ حملے میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ ہیر کینیڈا میں قائم انٹرپرائز اے آئی یونیکورن نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ جرمنی میں قائم انٹرپرائز اے کمپنی الف الفا کے ساتھ ضم ہو جائے گا۔ ایف ٹی نے رپورٹ کیا کہ معاہدہ جو ابھی بندہ ہونا باقی ہے، نئی بننے والی کمپنی کی قیمت $20 بلین ہوگی۔ سی این بی سی نے رپورٹ کیا کہ الفا کے سب سے بڑے حمایتیوں میں سے ایک شوارز گروپ کوہرس سیریز ایشی راؤنڈ میں $600 ملین کی سرمایہ کاری بھی کرے گا، جو اس سال کے آخر میں بند ہونے کی امید ہے۔